آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا، جس کے ذریعے انہوں نے تھریٹ الرٹ کا جواز بنا کے آئی جی خانہ جات پنجاب کو ہدایت کی کہ 2 ہفتوں تک اڈیالہ جیل میں ٹارگیٹڈ اسالٹ کے خدشے کے پیش نظر ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جائے۔ آئی جی جیل خانہ جات کو جو حکم جاری کیا گیا، اس حکم میں کسی قانونی پروویژن کو کوٹ نہیں کیا گیا کہ اس قانون کے اختیار کے تحت ان ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی اختیار ملاقاتوں پہ پابندی کا قانوناً ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس نہیں ہے۔ اس حکم نامے کو آج میں نے چیلنج کیا ہے اور وہ کیس سماعت کے لیے آج مقرر ہوا ہے۔ امید ہے 12-1 بجے تک یہ کیس جو ہے سنگل بینچ کے سامنے آئے گا، اور اس میں نے انٹرم انجنکشن کی درخواست بھی دائر کی ہے، جس میں ملاقاتوں پہ پابندی کے حکم کو معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔ لہذا 12 سے 1 بجے کے بیچ یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا۔ جس بات جج صاحب کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں ہوگا۔ صاحب بتائیے گا، رات کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے نا کیا فیصلہ کیا ہے کہ PTI لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے؟ جہاں خان کی سسٹر کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کو مار دیں گے، کل ان کے الفاظ تھے ادھر سیکریٹریٹ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو مار دیں گے، آپ لوگ ادھر آتے ہیں MNAs اور MPs بننے، آپ لوگوں کو میرے بھائی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ PTI نے کیا فیصلہ؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئے روز یہ جو غیر قانونی حکومتیں بنی ہیں، ان کے اقدامات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بدستور 9 مئی کے بعد کے عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اب قیادت نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہمارا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں، روڈوں پہ اور اڈیالہ جیل میں بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں یہ سب مل کے جو بھی احتجاج کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق یہ احتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، یا ڈی چوک میں ہوگا یا ادھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی احتجاج ہوگا وہ احتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں بالکل کچل ختم ہی کر دے، ان انسانوں کی زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہم عوام پاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کرائیں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن رہے گا، یہ بے شک پرامن نہیں رہتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، ظلم و جبر کرتے ہیں، جو ابھی تک ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں، ہم برداشت بھی کریں گے اور اس کے باوجود بھی اپنے احتجاج جاری رکھیں گے۔ PTI کارکنان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے آپ لوگوں کو مینڈیٹ جو وہ خان کو باہر نکالنے کا دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی جو پیش رفت ہے وہ بہت دور ہے، تو کیا کہیں گے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خان سے لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں، اور اسی لگاؤ میں وہ قیادت کے لیے کبھی کبھار غصے کا اظہار کرتے تھے، ان کا حق بنتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ملک بھر میں 2-2.5 سے زیادہ اکثریت ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں باوجود ان مسائل حالات کے باوجود اس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے لیڈر کو بازیاب کرائیں گے، کیونکہ یہ قانونی طور پر اندر نہیں ہے، اس کو مت بھی سمجھا جائے، اور جو مینڈیٹ گوروں نے چوری کیا ہے اس کو ریکور کیا ہے۔
اچھا سر، لاسٹ سنڈے جو ہے وہ آپ نے احتجاج کیا اور ریلی نکالی لاہور میں، تو اس ساتھی کے سوال پر مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ غیر جمہوری عمل جو ہے یہ احتجاج کا یہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ابھی اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سخت لگتا ہے کہ کوئی رد عمل آئے گا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کا ہی سخت رد عمل ہے. سارا رد عمل تو انہیں کا ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں ہوا کیا ہے 2 سال میں. اس میں تو سمر جوشن اور ابن زیاد نے کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لاگو کیا ہوا ہے. حشر کا سما ہے، ظلم و جبر ہے، اور وہ محترمہ جو فرماتی ہے کہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جب بھی بڑا وقت آیا ہے آپ لوگوں نے تو خود بھاگ جانے میں عافیت سمجھی ہے. ہم لوگ تو پہلے بھی ڈٹے تھے اور آگے بھی ڈٹے رہیں گے. جو جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہم اپنے حقوق سے برخوردار نہیں ہو سکتے. سر، جو آپ نے اس دن ایلیگیشن لگایا تھا، الزام لگایا تھا مریم نواز، اس کے اوپر کوئی FIA نے آپ سے ابھی تک کوئی نہ کرے.